ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور گفتگو ہو رہی تھی سفیانیت کے تسلسل کے اوپر۔ چلیں گے قبلہ کی طرف کہ قبلہ جو سفیانیت کے تسلسل پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، اس میں بات ہوئی کہ جہاں پر ضرورت پڑی وہاں بھی ابلیس خود حاضر ہوا اور اس نے جو ہے وہ ابو سفیان کو اور جو ہے وہ مشورے دیے۔ تو کیا وہ 1400 سال کے بعد یہ جو بیچ کا وقفہ آیا اور جند البقیع ہوئی، کیا اس نے اور ابو سفیان نہیں پکڑے ہوں گے اور لوگوں کو کیا آپریٹ نہیں کرتا وہ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ سفیان یا ابو سفیان جو ہے یہ ایک فکر کا نام ہو گیا نا۔ اب فکر کا نام ہو گیا۔ اس وقت تو ایک شخص تھا جو کہ معاویہ کا باپ تھا، ابو سفیان، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ابو لہب بھی ان کے ساتھ تھا اور باقی لوگ بھی تھے جو دارالندوہ میں بیٹھ کے وہ تقریباً 40 آدمیوں نے یہ طے کیا تھا کہ رسول پاک کو قتل کر دیں یا ان کو جیل میں ڈال دیں یا جلا وطن کر دیں۔ یہ سازشیں وہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اشارہ کہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص وہ ان میں سے اٹھا اور اس نے حلیہ جو نجد کے شیخوں جیسا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون درمیان میں سے محمد سے آ گیا ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے مل کے قتل کرو تاکہ بنی ہاشم کے لوگ جو ہیں تم سے بدلہ نہ لے رہے۔ تو اس کی رائے کو پسند کیا گیا کہ سارے مل کے تو محمد کو قتل کرو۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ رات کے وقت ان کے گھر پر حملہ کیا جائے۔ تو شب ہجرت پھر وہ رسول پاک کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول کریم اپنے بستر پر کہا کہ سو جاؤ اور میں جا رہا ہوں، وہ چلے گئے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 40 مرتبہ قتل کرنے کا منصوبہ ابو سفیان نے بنایا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ابو سفیان جب تک زندہ رہا ہے تو یعنی اسلام لانے سے پہلے وہ رسول پاک سے لڑتا رہا ہے، اور اس کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ حضرت علی سے لڑتا رہا ہے، اور اس معاویہ کا بیٹا جو یزید ہے اس نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ تو حقیقت میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو اس کو 2 فیملیوں کی بات بنا دی ہے۔ دیکھیں حقیقت میں اسلام تو آفاقی دین ہے، وہ کسی فیملی میں منحصر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ فیملی جو ہے نبی اور نبی کی حال جو ہے یہ چنی ہوئی اللہ کی برگزیدہ فیملی ہے، یہ شجرہ مبارکہ ہے، یہ شجرہ طیبہ ہے۔ تو لہٰذا ان کے مقابلے میں جو خاندان آ گیا وہ شیطان کا نمائندہ بن کے آ گیا، اور وہ مکر و فریب کا خاندان ہے، وہ دہشت گردی کا خاندان ہے، وہ قرآن نے ان کو شجرہ ملعونہ کہا ہے، ان کو شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ تو وہ جو اس شجرہ طیبہ کے مقابلے میں ہمیشہ رہا ہے، تو لہٰذا کوئی خاندانوں کی جنگ تو نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے بنا دی اس جنگ کو خاندانوں کی جنگ۔ تو اسی لیے یزید نے کہا تھا کہ جب امام حسین کے جو اسرا ہیں ان کو لے کر آیا تو کہا تھے میں نے آج بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ تو اسی کا یہ تسلسل ہے، یہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں اب قبروں کو بھی گرا رہے ہیں، چونکہ ان کے سامنے اہل بیت کی کوئی فرق تو نظر نہیں آ رہی ان کو، تو لہٰذا ان کی قبروں کو گرا رہے ہیں، ان کے نام کو، ان کے ذکر کو ختم کرنے کی کوشش۔ میں کالر کو شامل کروں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ دیکھیے ابھی جو آپ نے ذکر کیا، کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام اظہر ہے، مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں میں۔ اظہر صاحب مانچسٹر سے۔ دیکھیے ابھی جو آپ نے ذکر کیا برگزیدہ فیملی ہمارے نبی کریم کی اور جو فالو اپ ہے، یہ قبریں جہاں پر جو لوگ گرا رہے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اس ایریا کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ جہاں ہمارے انبیاء اکرام کے مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کے حقوق ایک طرف اور بندوں کے حقوق ایک طرف، حقوق العباد۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس برگزیدہ فیملی کی جو ہم کو پوری ایک اپنے دل میں عظمت اور اس کی شان کو لے کر آگے بڑھنا تھا، ہم نے اپنے درمیان اسی حقوق العباد کو پامال کر دیا۔ ہم نے اپنے درمیان اتنے مسلک اور فرقے اور اتنی چیزیں پیدا کر لیں کہ ہم نے اپنے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا شروع کر دیں۔ شرک
کا الزام ایک دوسرے کے اوپر لگانا شروع کر دیا. بھائی دیکھیے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ ان حقوق العباد کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں یا ان کے جو اور اس قسم کے طریقہ کار ہیں اس پہ آپ اپنی پوری طاقت اور جد و جہد اسی مسلک اور فرقہ واریت اور اس کے اندر آپ ڈوب جائیں. تو ہمارا جو اسلام ہے، یہ جو آج ان کو جو پاور مل رہی ہے کہ جو جنت البقیع کو ڈھا رہے ہیں اور جو انبیاء کرام کو کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں، ان سے نمٹنے والے کون ہیں؟ جن لوگوں کو نمٹنا چاہیے، جن لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی طرف، وہ تو خود ہی لڑ رہے ہیں. غزے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی وہ مسلمانوں کی امہ جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر کوئی اس قسم کی چیز پیدا ہوگی تو ہم سب باقاعدہ اتحادی طور پر اس چیز کے خلاف لڑیں گے. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس پورے دائرہ کار سے نکل کر جو ایک اسلامی اخوت ہے، اسلامک اسپرٹ ہے، اس کے اوپر آپ آئیں. آج ہمارے پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں سیاسی طور کے اس کے اوپر. اگر ہم کو اپنے نظام مصطفیٰ کو رائٹ کرنا ہے تو جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ میدان میں آئیں، وہ عوام کو تیار کریں، وہ ان کے دلوں میں وہ ولولہ اور جہاد پیدا کریں کہ جس سے ان کی ایمان کی قوتیں بیدار ہوں. ہمارے تو شیطانیت کا غلبہ جب چھایا رہے گا تو ہمارا حشر یہی ہوتا رہے گا. آج آپ کا یہ حشر ہو رہا ہے عراق میں، کل دیکھیے کیا ہو رہا ہے. کہاں ہے ہماری فورسز؟ کہاں ہے وہ ہماری جہاد کرنے والی اسپرٹ جو لوگوں کی تھی؟ آج یہ شیطانی لوگ آ کر ہمارے تمام تاریخ کو، ہماری جو وراثت ہے اسلامی اس کو ڈھا رہے ہیں. تو یہ تو ہم خود ہی شیطان بن گئے نا. بس یہ ہماری کمزوری ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے اور اس کو ذرا اجاگر کیجیے. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب سے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. تو قبلہ وہی گفتگو ہمارے پروگرام میں جاری تھی کہ یہ جو شجرہ ملونہ ہے جو کہ دشمن خدا، دشمن قرآن، دشمن اہل بیت، دشمن رسول ہیں، جو کہ اصل اسلام کے دشمن ہیں اور ان کے آستینوں میں آج بھی خنجر موجود ہیں اور وہی اسلام کا لبادہ اور داخلوں میں. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں اور پھر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. السلام علیکم. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک جی کون صاحب ہونے کی حیثیت سے میں قسم پروردگار اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس وقت ایک پاور ہیں، ایٹمی پاور ہیں، تو ہمارے پاس پاور ہے. صرف ابھی جس بھائی نے بات کی کہ ہم آپس میں منتشر ہیں، آپس میں اگر ہم اکٹھے ہو کے بھی اتنے اور بھی ملا رہے ہیں، مگر جب تک ہم میں جہاد نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر. ابھی جہاد کلمی جہاد بھی ہے، ہم کم از کم کلمی جہاد پہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو میں اس گروپ کی لیڈ کروں گا. آپ میرے پیچھے آئیں، ہم سعودی عرب کی عدالت میں جا کے ان کو چیلنج کرتے ہیں. یہ عبدالوہاب نجدی صاحب کی اولاد کی فکر ہے اور جو حضور کو کہتے ہیں وہ قبر پہ مرے ہیں، اولیاء کرام بھی مر گئے، ختم ہو گئے، ان کو غیرتوں پہ بھی نہ جاؤ، وہ کچھ نہیں کر سکتے. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام ان تک پہنچایا یہ اولیاء کرام نے. تو یہ ہم سنی اگر کہیں کہ ہم سنیوں میں غلط لوگ نہیں ہیں تو میں الفیہ کہتا ہوں کہ ہم میں غلط لوگ ہیں. اگر آپ شیعہ کہیں کہ ہم میں غلط لوگ نہیں ہیں تو آپ میں بھی غلط لوگ ہیں جو اصحابہ کی تذلیل کرتے ہیں اور برقعو قسم کی تقریر کرتے ہیں اور پاکستان میں اور ہم میں بھی 2-3 جماعتیں ہیں جو ہم ان کو اسلام سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. جو ولی اللہ کی اور اہل بیت کی جو عزت نہیں کرتے، کوئی 2 خاندان بھی نہیں. جی بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. یزید کے خاندان سے نہیں کوئی بھی. جی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. اور کوئی توہین نہیں کرتا ہے، فتویٰ موجود ہے ہمارے کے یہاں سپریم لیڈر کا، اور آپ کو کوئی توہین کرنے والا ملتا ہوگا ایک الگ بات ہے، مگر نہ ہمارے فورم سے اور نہ ہمارے کے یہاں، اور اس پر ڈاکومنٹ ہے، پورا فتویٰ موجود ہے. کسی کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے کے یہاں حرام ہے. اور اس طرح کی آپ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. ان کے لیے سارے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، قاتل بھی ٹھیک، مقتول بھی ٹھیک، ان کے لیے سارے ٹھیک ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کوئی جن کی سوچ اور فکر مستقل نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک نہیں ہیں. اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں جی ادھر بھی غلط، ادھر بھی غلط، ادھر بھی غلط، سب غلط ہی ہیں. تو پھر یہ جو قتل کرنے والے کون ہیں، یہ قبریں گرانے والے کون ہیں، یہ جو دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے کون ہیں، ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے، کس کے اشارے پر یہ لوگ چل رہے ہیں. خدا نے عقل دی ہوئی، اس کو استعمال کرو.
جی ہاں، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور، اور مولانا صاحب کو بھی انتہائی مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی آواز نہیں آ رہی آپ؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز صاف آ رہی، فرمائیے. جی یہ میں نے دو کالرز کو سنا ہے، دونوں نے بڑی نیگیٹو باتیں کی ہیں اور قرآن و حدیث کے بالکل برعکس کی ہے. یعنی کہ ہم کو شیطان بنا دیا گیا، جبکہ سورہ یاسین میں رب متعال نے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ عدو مبین ونعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ تو مومنین کو، صاحبان ایمان کو، صاحبان تقوی کو یہ کہتا ہے کہ شیطان سے دور رہو کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور تم صراط مستقیم پر چلو. جو اسلام لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ تو صراط مستقیم پر قائم ہے، وہ شیطان کی پیروی کون کرتا ہے؟ ہاں اگر شیطان، علامہ صاحب موجود ہیں، مجھے غلط ثابت کریں، میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گا کہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ شجرہ ملونہ کو وہ اور مردوہ نے مناقب میں، بیکی نے مناقب میں لکھا ہے کہ شجرہ ملونہ وہ ہے کہ جو رسول کے منبر پر بندروں کی طرح ناچیں گے. رسول کو یہ خواب میں آیا تھا. یہ جلال الدین سیوطی ایک جید عالم دین ہے، وہ لکھتے ہیں اور وہ دوسروں کے حوالوں سے لکھتے ہیں. تو وہ معاویہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کبھی جو ہے من کان فی ھذا ام وہو فی الآخرۃ ام ضلال سبیلا. اندھے اور جو ہیں وہ کبھی اب آنکھوں والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ایمان والے اور فاسقین برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ہم اور آخری بات کی اگر اجازت دیں جس کی آپ نے تائید کی، میرا خاندان سنیوں سے شیعہ ہوا ہے اور علامہ صاحب مجھے بڑے ذاتی طور پر بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. ہم صحابہ کرام کو کبھی کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ ہمارے ہادی اور قائد ہیں، لیکن ہم ہر ایک کو برابر نہیں سمجھتے. جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم اس کا بذکر کرتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے، وہ کتابوں سے نکال دیں، ہم پھر نہیں کریں گے. جزاکم اللہ خیر جزا بھی امان اللہ. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، جزاک اللہ. تو وہی والی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی مطلب وہ فکر موجود ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 1400 سال سے جو ہے وہ اس ہوئے ظلم کے اوپر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ آ کے ہمارے ہم آواز ہوں اور اس ظلم کے خلاف. چونکہ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام امت کے اندر، تمام ہر فرقے کے اندر معتبر ہیں اور اس حدیث کو سب جانتے ہیں. فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا، تو پھر ان کو شر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کہ آپ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. بھئی آپ جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر گفتگو کریں. کہ آپ اگر اس سے ڈس ایگری ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں جی یہ ایک رسول نے نہیں کہا. دیکھیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق قرآن مجید کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، خود بھی اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے، تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے. تو اللہ کا حکم ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو کس کے پاس آؤ؟ رسول کے پاس، اور اس کو اپنا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں شفیع قرار دو اور وہ تمہارے لیے استغفار کریں تو اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے. تو بارگاہ الہی میں یعنی رسول پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی روح سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اور بہت سے علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ قبر رسول پر حاضری دینا بھی اسی حکم میں آتا ہے. یعنی کہا میرے رسول کے پاس آؤ تو چونکہ رسول پاک جو ہیں بر ذخیرہ زندگی رکھتے ہیں اور بہت سے علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ قبر رسول پر حاضری دینا بھی اسی حکم میں آتا ہے. یعنی کہا میرے رسول کے پاس آؤ تو چونکہ رسول پاک جو ہیں برزخی زندگی رکھتے ہیں
اور وہ برزخ میں بھی زندہ ہیں، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی قبر پر جانا یا اہل بیت اطہار کی قبروں پر جانا جو ہے یہ خود قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ وہ برزخی زندگی رکھتے ہیں. جیسے کہا گیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اس کو گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. جب وہ زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جو شہید ہے وہ زندہ ہے، تو جو رسول کریم ہیں جن کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ لوگ زندہ ہیں، تو کیا رسول پاک زندہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ان کی قبروں پر جانا، سلام پیش کرنا اور ان سے مدد مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ پیش کرنا، یہ قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں، رسول کی سنت، یہ سارا کچھ ملتا ہے اس میں. رسول پاک خود جنت البقیع میں جاتے تھے. تو لہٰذا یہ قبروں کو جو گرانے والے ہیں حقیقت میں یہ وہی فکر رکھتے ہیں. ہمارے بھائی جو یہ کہتے ہیں جی آپ پچھلوں کی بات نہ کریں اور وہ سب ٹھیک تھے، پچھلوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، سکھ میں پچھلے اگلے کی بات نہیں ہے. جو بھی اس نظریے پر اس سوچ پر چل رہا ہے وہ اسی فکر کا عمل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ابو سفیانی سوچ ہے کہ جو منافقت والی سوچ ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی سوچ ہے، جو اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ سوچ جاتی ہے. اور یہ سوچ ساری یہ ہے کہ حکومت حاصل کر لو، پاور حاصل کر لو، چاہے قتل کر دیا جائے مسلمانوں کو، مزاروں کو گرا دیا جائے اور بچے بوڑھے عورتوں سب کو تہہ و تیگ کر دیا جائے. یہ ظالم جو کیا کر رہے ہیں عراق میں کہ نہ ان سے کوئی مسجد بچی ہے، نہ ان سے کوئی امام بارگاہ بچا ہے، نہ ان سے کسی نبی کا مزار بچا ہے، نہ ان سے کسی عیسائیوں کا گرجا گھر بچا ہے، نہ یہودیوں کا کوئی عبادت خانہ بچا ہے. تو لہٰذا یہ تو درندے ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور حق بات تو کہی جائے گی نا، کسی کو بری لگتی ہے تو لگے. اور پھر یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ کہاں ہیں جو ان کے خلاف لڑیں. اور یہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے یہ شام میں وہاں پر لڑ رہے تھے، اور اس کو جناب سارے یہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور سعودی عرب کا بھی پیسہ ساتھ تھا. اور سعودی عرب کا بندر بن سلطان جو تھا ان کا وزیر، وہ تو یہ کہتا تھا کہ جناب شام پر حملہ کر دو اور جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے. تو جب وہاں پر ناکام ہو گئے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں یہ عراق میں گھس آئے ہیں اور انہی کے یہ پروردہ ہیں اور یہ انہی لوگوں کے ایجنٹ ہیں. تو لہٰذا یہی لوگ جو ہیں اب وہاں پر یہ کر رہے ہیں. تو حقیقت میں جب ہم کہتے ہیں یہی سوچ اور فکر کے لوگ ہیں یہ، تو ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے عراق کی حکومت ان کا یعنی مقابلہ کر رہی ہے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں اور یہ ظالم جو ہیں جلد از جلد نابود ہو جائیں. تو لہٰذا جو یہ نقصان کر رہے ہیں، یہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ غزہ کے مسلمانوں پر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے جاتے نہیں، تو اس طرف نہیں جاتے، ادھر کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے حکم نہیں دیا ہے ادھر جنگ کر رہے ہیں. آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے رہو. دوبارہ وہ کلپ پھر دکھائیں گے اور ادھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے، ادھر جو اس نے 23 دنوں 26-27 دنوں یہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ مار دیا انہوں نے، یعنی 2000 کے قریب غزہ میں مار دیے مسلمان. یہ دیا ان کو اللہ نے حکم کہ تم یہ کرو مقدسات کے ساتھ، اس میں اندر قرآن ہے، اس کے اندر ممبر رسول کی شبیہ موجود ہے، تم اسے ڈھاؤ، اسے آگ لگا دو. یہ دیا ان کو خدا نے حکم. دیکھیں قبلہ جی بتاتے رہے آپ. یہ دیکھیں، اگر آپ کسی سے متفق نہیں ہیں تو کیا آپ قبروں کے ساتھ یہ کریں گے؟ یہ دین ہے ان کا، یہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور جہاد کی بات کرتے ہیں. ادھر جاتے نہیں جہاں پر مظلوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ان کو حکم دیا خدا نے کہ یہ کرو. ان کو شرم آنی چاہیے. تو ناظرین آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ہے یہ مناظر چل رہے ہیں اور یہ تمام جو مظلومین ہیں دیکھیں ان کو یہ تہہ تیغ کر دیا. یہ جوان پکڑے ہوئے ان سب کو جا کے یہ قتل کریں گے، چونکہ ٹی وی پہ ہم لوگ دکھا نہیں سکتے پوری فلم قتل کر چکے ہیں. تو یہ کس طریقے سے ان انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ قتل کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ظالم جو ہیں تکبیر بھی پڑھیں گے اور کلمے پڑھیں گے اور پرچم لہرائیں گے. اور دیکھیں یہ جو پرچم ہے اس پر کلمہ بھی لکھا ہے اور رسول پاک کی مہر بھی لگائی ہوئی ہے.
محمد رسول اللہ، اور بینر وہ اٹھائے ہوئے ہیں جو اسلام کے ہیں، لیکن جو ان کے کرتوت ہیں، کردار ہے، وہ شمر اور یزید اور وہی، اس لیے تو ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں یہ ابو سفیانی معاویہ کی سوچ ہے اور یزیدی سوچ ہے، تو اس پر بعد ہمارے بھولے بالے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ان کا نام نہ لے۔ خدا کے بندو، یہ وہی ہے، فکر ہی وہی ہے، سوچ ہی وہی ہے، اور اس کا تسلسل وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مصیبت یہی ہے کہ ہمارے چونکہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھولے بالے ہیں، وہ اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھ لے یا پرچم اٹھا لے اسلام کا تو وہ کہتے ہیں جی یہ کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ کہ لمبی داڑیاں رکھی ہیں، محرابیں وہ پڑی ہوئی ہیں سجدے کا، یعنی وہ موریں کیا کہتے ہیں بنی ہوئی ہیں ان کی پیشانیوں پر۔ تو اس لیے ان کے اس پر بات پر نہ جائیں کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی داڑیاں ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو یہ کس نام پر آخر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں برباد کرتے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کرتے جا رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو زندہ جو ہیں وہ قبر میں گاڑ دیتے ہیں۔ اور یہ اسی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے یہ؟ وہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، جو یزید کا گورنر تھا کوفے کا، اس ظالم کا یہ خبیث کا یہ تھا کردار کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو، علویوں کو پکڑ کے تو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ تو یہ سارے کام وہی کر رہے ہیں جو اسی شجرہ ملعونہ کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی جو حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے تنظیم ہو، کوئی وہ بھی سارے ان میں برابر کے شریک ہیں۔ تو قبلہ بہت ہی مفید گفتگو رہی، اور یہ اس پر تو جتنی بات نہ کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کے جرائم کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ اور ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ خدا جلد سے جلد وہ دن لے کر آئے کہ دوبارہ سے جنت البقیع کے اوپر قبے تعمیر ہوں اور مومنین کے دلوں کو فرحت اور ٹھنڈک نصیب ہو۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی قبلہ سے بھی اجازت چاہیں گے اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ملیں گے پھر جلد کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔